حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. اب آپ دیکھیں لکھا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ علم محفوظ ہو جائے. یہ میرے سامنے بخاری شریف حدیث نمبر 1019 ہے، اور یہ باب و حفظ العلم میں کتاب العلم میں امام بخاری سے روایت کو لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے حضور سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، میں آپ کی باتیں بہت سنتا ہوں لیکن باہر جاتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، بندہ تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے. تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ یا تو ریکارڈ کر لیتے ہیں یا جلدی جلدی لکھ لیتے ہیں. تو لکھنا جو ہے وہ علم کو محفوظ کرنا ہے، علم کو قید کرنا ہے. لکھنے سے علم قید ہو جاتا ہے. پھر 10 سال کے بعد بھی اگر آپ کاپی کھولیں گے تو آپ کو سارا منظر، ساری باتیں، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور سے حدیثیں سنتا تھا اور مجلس سے اٹھ کر جاتا اور بھول جاتا، اور حضور کی حدیث دین ہے. تو میں نے حضور سے اپنی جو شکایت تھی وہ عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے پریشانی ہے، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے بے شمار باتیں سنتا ہوں دین کی لیکن حافظہ ایسا ہے بھول جاتا ہوں. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ قلم کاغذ لے آیا کر اور لکھ لیا کر کیونکہ لکھنے سے علم محفوظ ہوتا ہے، نہیں. اب دیکھیں جس طرح لکھنے پڑھنے کے بغیر اللہ نے علم دیا، کتنی اچنبے اور عجیب اور معجزے کی بات ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ اب یہی شکایت ابو ہریرہ حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جو آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد کیسے رکھوں؟ تو حضور نے نہیں کہا کہ یاد رکھنے کا طریقہ تو لکھنا ہے، بلکہ فرمایا ابسط رداک، یہ تیرے کندھے پر جو چادر ہے اس کو زمین پر بچھا. ایسا کبھی علم ملنے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے؟ آج ابو ہریرہ کو حضور کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ابسط رداک، اپنی چادر کو بچھاؤ. فرمایا فبسطتہ، میں نے حضور کے سامنے اپنی چادر کو پھیلا دیا. پھر حضور نے کیا کیا؟ قال فغرف بیدہ، سرکار نے چلو بنایا، جیسے دعا کرتے نا ایک غرف، اس طرح چلو بنایا اور ہوا سے لے کر ان کی چادر میں پھینکا. نہ بظاہر ہاتھ میں کچھ نظر آ رہا ہے، نہ چادر میں کچھ گرا ہے وہ نظر آ رہا ہے، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. لیکن آپ دیکھیے علم کا یہ کون سا طریقہ ہے جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا. شکایت یہ تھی کہ میں بھول جاتا ہوں، تو فرمانے کہ پینسل سے لکھ لے. فرمایا چادر بچھا. چادر بچھا کر اپنے ہاتھ کو حضور نے ہوا میں اس طرح لہرا کر ان کی چادر میں ڈالا. فقال ضمہ، فرمایا اس چادر کو سینے سے لگا. اب چادر میں کوئی کتابیں تو جمع نہیں ہو گئی تھی، کوئی بکس تو جمع نہیں ہو گئی تھی، کوئی پین اور قلم تو نہیں آ گئے تھے، کوئی حروف تو نہیں آ گئے تھے کہ جو ایک اٹھا کر، چادر ہی تھی. فرمایا کہ فدممتہ، میں نے چادر کو سینے لگایا. فما نسیت شیئا بعدہ، خدا کی قسم اس کے بعد جو بھولا ہوا سبق تھا وہ بھی یاد آیا، اور اس کے بعد کبھی کوئی علم بھولا ہی نہیں. تو اب علم کو بھول سے بچانے کے لیے لکھا جاتا ہے. تو جناب سید عالم کی شان یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ پر وہ کرم فرمایا اللہ کے فضل سے کہ بغیر لکھے اپنے دستے مراد کو اٹھا کر ان کی جھولیوں میں ڈالا. بظاہر وہ جھولی خالی نظر آ رہی ہے لیکن سارے علم اور ذہانت اس کے اندر موجود ہے. اب بتاؤ یہ وہ ہستی ہے جن کو خدا نے فرمایا النبی الامی.